تقوی کے بغیر انسانی زندگی تباہ ہے، ہلاک ہے، اور کتنے ایسے تباہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی تباہی کا احساس نہیں ہوتا۔ بے تقوی جمعیتیں اور جماعتیں اور بے تقوی لوگ، انہیں عموماً احساس نہیں ہوتا کہ ہم ہلاک شدگان ہیں، ہم تباہ شدگان ہیں، جن کی ہر چیز ختم ہو گئی ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ یہ حکیم دانا بابصیرت شخصیت جنہوں نے تباہ شدہ لوگوں کو دیکھ کے اور پہلے تباہ شدہ لوگوں کو بتایا، احساس زیاں ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ تمہارا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، لیکن نہیں سنا انہوں نے۔ ہلاک شدگان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم ہلاک ہو گئے ہیں، ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، دین و دنیا۔ تو علامہ اقبال نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا اور رسول اللہ کو پیغام بھیجا، اے باد صبا، اے ہوائے صبح، نسیم صبح، جب تیرا گزر ہو کملی والے کی طرف تو میرا یہ پیغام سرزمین ہند سے یہ پہنچا دینا کہ قبضے سے بیچاری امت کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ چونکہ امت کو بتایا کہ تمہارا دین و دنیا لٹ گیا ہے، لیکن امت کو احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ شعور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو نقصان و زیاں کا احساس ہو جائے کہ ہمارا کتنا نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ اگر احساس انسان میں پیدا ہو جائے، یہ شعور کی ایک بڑی علامت ہے۔ اور بے شعور عوام، بے شعور طبقے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، اور کتنا ہوگا نقصان۔ یہ احساس زیاں اقبال جیسے رہبر ہمارے اندر ایجاد کرتے رہے۔ تقوی کے بغیر یہ ہلاکت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ہلاک شدگان کو احساس نہیں ہوتا کہ دین و دنیا لٹ چکی ہے ہماری۔ ابھی پورے عالم اسلام کا آپ جائزہ لیں اور اپنے ملک کا جائزہ لیں تو دونوں جگہ یہ متاع لٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ تباہ شدگان ہیں مسلمان اس وقت، زوال یافتگان ہیں، زوال پذیر نہیں ہیں، زوال یافتہ ہیں، اخلاقی زوال کا شکار ہو چکے ہیں، اجتماعی زوال کا شکار ہو چکے ہیں، شعور کے لحاظ سے زوال کا شکار ہو چکے ہیں، ہر لحاظ سے بے شعور زوال کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن اس کا ان کو احساس نہیں ہے، احساس زیاں نہیں ہے ان کے اندر۔ یہ تقوی کے بغیر کی زندگی ہے۔ لیکن اقبال جیسی ہستیاں، شخصیات، اور سب سے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں جس ہستی نے، ویسے تو بہت سارے مصلحین، مجددین آئے ہیں جنہوں نے آ کر مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، خطاب کیا ہے، اور اثر بھی ہوا ہے ایک طبقے کے اوپر۔ ایک لمبی فہرست ہے ان مصلحین و مجددین کی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق رہبر شہید امام خامنئی قدس سرہ کے نصیب کی ہے، ایسی تاریخ میں کسی اور کو میسر نہیں آئی۔ رہبر شہید نے زندگی بھر باقی مصلحین کی طرح، باقی مجددین کی طرح اپنی نصیحتوں سے، بیانات سے، خطابات سے، خطبات سے، تحریروں سے، تقریروں سے امت اسلامیہ کو بیدار کیا، انسانیت کو بیدار کیا، لیکن اثر کم ہوا، لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں کی، مصروف لوگ ہیں۔ حتیٰ خود ایران میں جو ایک چیز بہت نمایاں تھی، تکلیف دہ حد تک نمایاں تھی، وہ یہ تھی کہ رہبر کے بیانات پر زیادہ توجہ نہ حکومتی لوگ کرتے تھے، نہ سرکاری لوگ کرتے تھے، نہ ذمہ دار لوگ کرتے تھے، اور نہ ہی علماء۔ یہ ایک درد تھا ہمارا، جتنی عمر ہمیں توفیق ہوئی طالب علمی کی، کچھ عرصہ، کچھ سال تو امام راحل کی قیادت تھی اور وہاں میسر آئے، لیکن بعد میں رہبر شہید نے جب
زمام سنبھالی تو زیادہ عرصہ ان کی امامت و حکومت اور ریاست میں قیادت میں گزرا، تو مسلسل ایک چیز جو میں نے نوٹ کی، چونکہ اس طرف زیادہ اللہ نے توجہ دی ہوئی تھی، ان لوگوں کی طرح نہیں تھے جو بے خبر ہوں یا بے حس ہوں اور بے پرواہ ہوں کہ رہبر کیا کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں کیا غرض ہے، بلکہ ہمارے کچھ ایرانی جو جامعۃ المصطفیٰ کے اس وقت کے مسئولین تھے وہ ہمیں کہتے بھی تھے، خصوصاً مجھے یہ تلقین بالواسطہ بلا واسطہ کرتے تھے کہ آپ کو ایران کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے ملک کے مسائل دیکھو، ہمارے مسائل ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے کوئی ربط نہیں ہے ان چیزوں کا۔ کئی دفعہ انہوں نے اس طرح کی نصیحت کی، لیکن نصیحتیں ہم پر اثر نہیں کرتی، اس لیے ہم نے وہ ارتباط قائم رکھا۔ یعنی رہبر معظم جو کچھ فرماتے تھے اس میں ایک درد بہت ہوتا تھا، تکلیف، امیر المومنین کے خطبوں کی طرح، اور وہ یہ کہ جو کچھ رہبر فرماتے ہیں یہ کان کیوں نہیں دھرتے، کیوں اس طرح نہیں کرتے یہ کام، جس طرح رہبر ان سے چاہتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت ہی روگ بن گیا تھا۔ اب مجھ جیسے طالب علم کے لیے روگ بن گیا تھا، تو جو زیادہ ذمہ دار لوگ تھے تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوگی، اور مجھے اکثر یہ احساس ہوتا تھا کہ خود رہبر کی کیا کیفیت ہوگی اس صورتحال میں، جو ہمیں جو چیزیں اتنی تکلیف دیتی ہیں تو رہبر پر کیا گزرتی ہوگی یہ۔ اور ایسے تھا، حقیقت ہے، یہ واقعیت ہے کہ عمر بھر رہبر شہید نے ایرانیوں کے لیے، ایرانی امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے، تشیع کے لیے، اہل سنت کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو کوشش کی وہ بے نظیر ہے، تمام تاریخ کے مصلحین سے زیادہ ہے۔ لیکن آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں سرفراز فرمایا، اور جس طرح رسول اللہ کا فرمانا ہے فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیلہ فلیس فوقہ بر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فضیلت کے اوپر فضیلت رکھی ہے، اور آخری فضیلت یہ رکھی ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی اور مقام نہیں ہے۔ تو تمام وہ فضائل کسبی جو ممکن تھے کسی انسان کے لیے کسب کرنا، حاصل کرنا، وہ رہبر شہید نے وہ حاصل کیے اور ان تک پہنچے، اور آخری شہادت عظمیٰ پر فائز ہوئے، اور اپنی شہادت سے دنیا کو جھنجھوڑا۔ یہ کام تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایک شخص نے، ایک فرد نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ دیا، وہ بیدار کر دیا، وہ جھٹکا دیا اور انہیں لرزا دیا، متوجہ کیا، ان کے دل کھولے، ذہن کھولے۔ میڈیا کے اس دور میں، جلغار کے دور میں، شیطانوں کے دور میں، خناسوں کے دور میں، اور شہادت کے ذریعے یہ بیداری انہوں نے ایجاد کی، امت کے اندر ایجاد کی، ہر جگہ ہوئی، پاکستان کے اندر بھی ہوئی، اور یہ پاکستانی ملت کی خوبی ہے، خصوصیت ہے کہ ایسے مواقع پر وہ مناسب اقدام و عمل کرتے ہیں۔ جو ہوا ابھی تک اس میں کوتاہی بھی ہے، سستی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خون امام شہید کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری پاکستانی ملت کو بیدار کیا ہے، اور خصوصاً تشیع کو، اور تشیع کے اندر ایک ہم آہنگی، یکجہتی اور وحدت کا آغاز ہو گیا ہے، سفر شروع ہوا ہے، جو پہلے تکلیف دہ حد تک انتشار میں بدل چکا تھا اور تفرقے میں بدل چکا تھا، دوریوں میں بدل چکا تھا، جس کے نتیجے میں کمزور ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے، وہ عمل متوقف ہوا ہے اور مثبت جہت شروع ہوئی ہے۔ سب طبقات، اکا دکا، وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، ابلیس کی اولاد، اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ ختم نہیں کرنی، یہ مومنوں کی آزمائش کے لیے رہنے ہیں، شیاطین انس و جن، لہذا انہیں شمار نہ کیا جائے، وہ شیاطین امت کا حصہ نہیں ہوتے، تشیع کا حصہ نہیں ہے، اہل سنت کا حصہ نہیں ہے، ملت پاکستان کا حصہ نہیں ہے، شیاطین باہر ہیں، شیاطین کا ایک نسل قبیلہ ہی الگ ہے، اور وہ انسانوں کی آزمائش کے لیے ہونا ضروری ہے، اور وہ ہیں، انہیں نہ شمار کیا کریں کہ یہ امت میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ شیاطین ہیں، ابلیس کی اولاد ہیں۔
لیکن باقی تمام طبقات ان کے اندر احساس پیدا ہوا، بیداری پیدا ہوئی، دل نرم ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہیں اور مزید خواہاں ہیں کہ یہ وحدت کا عمل مزید بڑے مستحکم ہو، اور ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے لیے شعوری طور پر کوششیں ہو رہی ہیں، ملت کی طرف سے بھی، عوام کی طرف سے بھی بھرپور تقاضا ہے، اصرار ہے جو یہ میڈیا کے ذریعے اور اپنے جلسات اور پروگراموں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ رہبر شہید کے چہلم کے عنوان سے ملک بھر میں اجتماعات ہوئے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، باشکوہ اجتماعات ہوئے ہیں جن میں تمام طبقات نے شرکت کی ہے اور وحدت و اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، اور مزید بھی جاری ہے۔ اور اس سب سلسلے کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے ایک عوام ہی کے امنگ و خواہش و تقاضوں کے مطابق جو کام ہوا ہے وہ مینار پاکستان اجتماع ہے۔ ملت پاکستان نے فیصلہ کیا، یہ ملت کا فیصلہ ہے، کسی جماعت یا تنظیم کا نہیں ہے، اور خواص سے ان کا تقاضا ہے، اور خواص بھی حتی المقدور اس تقاضے پہ کوشش کر رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ عمل بڑھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 13 جون کو یہ پروگرام طے پایا ہے۔ اس کے بہت سارے مراحل رہتے ہیں، یہ ابھی ایک فیصلہ ہے، تجویز تھی جو فیصلے میں بدل گئی ہے، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے، جن اقدامات کی ضرورت ہے، جس قسم کے رابطوں کی ضرورت ہے، یہ ان چیزوں کا وقت ہے۔ یہ جو خطبہ اول میں مناسک کی بات کی ہے، تو مناسک، آپ کے مناسک بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں، اور آپ بھی ارنا مناسکنا، اس وقت ہماری ابراہیمی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی ہونی چاہیے کہ پروردگارہ تو نے اتنی بڑی قربانی لی، رہبر شہید جتنی عظیم ہستی، لیکن اس کا نتیجہ بہت عالی تر تھا۔ قربانی نے جو نتیجہ دیا وہ بہت عالی تھا، اس لیے وہ دکھ، وہ صدمہ قابل تحمل ہو گیا ہے، چونکہ اس سے جو عالمی بیداری پیدا ہوئی ہے اور مزید انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ تو یوں نہیں کہ ہم صرف سارا وقت سوگ میں اور سارا وقت رونے دھونے میں اور ہائے افسوس میں اور نوح و مرثیہ میں گزار دیں گے، نہ، فرائض و وظائف اصلی ہیں۔ جس مقصد کے لیے رہبر شہید نے جان دی، وہی مقصد کربلا، مقصد امام حسین علیہ السلام ہے۔ مقصد امام حسین علیہ السلام کسی حد تک فراموش ہو گیا، رونا دھونا زیادہ ہوا، لیکن مقصد آگے نہیں بڑھا۔ اور ابھی رونا دھونا بے شک ہو، لیکن مقصد آگے بڑھنا چاہیے، اور مقصد کی طرف توجہ محسوس ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ مرحلہ مناسک کا ہے، مناسک کی تشریح کی ہے، وہ اقدامات، وہ کام، وہ وسائل، وہ آمادگی جو کسی بڑے ہدف کے حصول کے لیے میدان ہموار کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ اور اس وقت ملت پاکستان، تمام ملت پاکستان، اس کے مناسک کا وقت آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں، ارنا مناسکنا، یہ دعائے حضرت ابراہیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک، آپ کہیں کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو فرد تھے، باپ بیٹا، لیکن آپ تو دو نہیں ہیں، آپ تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، ہم نے ابراہیمی دعا طلب کرنی ہے کہ خدایا ہمیں اپنے سامنے تسلیم رہنے والوں میں سے بنا، جو تیرے فرمان، تیرے دستور، تیرے ارادے، تیرے حکم کے سامنے تسلیم رہیں، اور اس کے سامنے اپنی ثوابدید، اپنی اجتہاد، اپنی امیر المومنین کے ساتھیوں کی طرح اپنی وہ کوتاہیاں، نالائکیاں نہ دکھائیں۔ ہم، یہ وقت تسلیم ہونے کا ہے، رائے اپنی ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پروردگار تبارک و تعالیٰ سے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور یہ دعا بھی الحمدللہ آج خون رہبر شہید کے نتیجے میں قبول ہوتی نظر آتی ہے کہ امت مسلمہ، تسلیم امت اللہ کی بارگاہ میں وہ وجود میں آ رہی ہے اور آ چکی ہے۔ یہ مناظر جو روزانہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ اس بات کی طرف مجدہ ہے، اشارہ ہے کہ امت مسلمہ بننا شروع ہو گئی ہے،
امت مسلمہ بیدار ہونا شروع ہو گئی ہے، امت تسلیم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور امت کا روپ اختیار کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اس لیے اب مرحلہ ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمارے مناسک ہمیں بتا، دکھا۔ یہ دور، یہ 13 جون سے پہلے پہلے کا جو ایک مہینہ لگ بھگ ہے، ایک مہینہ سے بھی کم ہو گیا ہے وقت شاید، اس کو آپ نے مناسک میں گزارنا ہے، یعنی اس مرحلے تک۔ یہ بھی کوئی آخری مرحلہ نہیں ہے کہ مینار پاکستان میں جمع ہو کے پھر اس کے بعد جا کے سو جائیں، نہ، پھر اس کے بعد زیادہ فرائض و وظائف زیادہ بن جاتے ہیں تمام امت کے۔ لیکن ابھی جو ہدف رکھا ہے آپ نے، اس کے لیے آپ کے مناسک کیا ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں آپ کی؟ اگر تسلیم ہے اللہ کے سامنے تو پھر مناسک کی بات ہوگی۔ اگر آپ خود صاحب رائے ہیں، خود تشخیص ہے آپ کی، ثوابدید ہے، یہ پروگرام ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ پروگرام ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، تو پھر انجام وہی کوفیوں والا ہوگا۔ کوفہ میں امام کے مقابلے میں صاحب رائے پائے جاتے ہیں، لیکن مدینہ میں رسول اللہ کے سامنے سارے تسلیم ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ چھوٹی سی جماعت سے بڑے اہداف حاصل کر لیتے ہیں، اور امیر المومنین کے پاس بڑی جماعت تھی لیکن ایک چھوٹا سا ہدف بھی رک گیا، اور وہ شام کا فتنہ تھا جس کو سرکوب کرنا تھا، اور وہ نہیں ہوا، بلکہ اس کو اقتدار ہی آخرکار امام حسن علیہ السلام کو سونپنا پڑا۔ یہ کوفیوں کے اندر ہے، یہ کوفی مزاج اور کوفی ذہنیت نے امیر المومنین کے لیے یہ مشکلات کھڑی کی ہیں جو نکلنی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ ٹرمپ عراق کا وزیر اعظم بنائے، یہ مر مٹنے کا مقام ہے عراقیوں کے لیے واقعاً۔ اس کے مقابلے میں آپ چین کو دیکھیں، لبنان کو دیکھیں، ایران کو دیکھیں، جو استقامت دکھائی ہے۔ رہبر شہید ہو گئے لیکن تسلیم نہیں ہوئے، ان کے سامنے، طاغوت کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، چونکہ اللہ کے سامنے تسلیم ہے۔ لیکن ٹرمپ کے ایک فون کال پر تسلیم ہو گئے کہ جو وزیر اعظم میں نامزد کرتا ہوں وہ آپ نے بنانا ہے۔ اللہ کے سامنے تسلیم ہیں، پھر تو مناسک طلب کریں آگے۔ اگر تسلیم ہی نہیں ہے، مسلم ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر کھاتا ہی الگ ہے ہمارا۔ ہم جو اداکاری کرتے رہیں، جو ایکٹنگ کرتے رہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اصل نتیجہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے مناسک سمجھیں گے اور مناسک انجام دیں۔ مناسک بڑے ہدف کے حصول کے لیے جو آمادگی کے کام ہیں ان کو کہتے ہیں۔ وہ کام آغاز آپ نے کرنا ہے، وہ بڑا اجتماع ہوگا، لاہور میزبان ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور پورے لاہور کو میزبانی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس میں تمام طبقات، اس میں مومنین، اس میں جوانان، اس میں خواتین، اس میں ہر طبقہ، علماء، مدارس، انجمن حسینیہ، ماتمی انجمن، باقی بانیان مجالس۔ لاہور کے اندر ایک بہت مضبوط تشیع ہے، بہت طاقتور تشیع ہے، لیکن انتشار اور تفرقے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، محسوس نہیں ہوتا۔ اب وقت آ گیا جب آپ کا شہر اللہ نے چنا ہے پاکستان کے اندر اس وحدت کے اظہار کے لیے، تو انشاءاللہ لاہور نے حق ادا کرنا ہے، اور تمام لاہوریوں نے۔ یہ نہ کہیں کہ چند ایک فعال ہیں یہ کافی ہیں ہمارے لیے۔ اگر چند ایک فعال ہیں، جنت کے لیے کیا تصور ہے؟ یہ چند فعال جنت چلے جائیں لاہوریوں کی نیابت میں، باقی لاہوری جہنم پہ یہ اکتفا کر لیں گے۔ یہ تو کوئی لاہوری پسند نہیں کرے گا کہ یہ چند ایک ایکٹیو لوگ جنت چلے جائیں، ہمارے لیے جہنم ہی ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں پسند کرو گے۔ چاہتے ہو آپ جنت کے اعلیٰ مقامات پر ہو، تو اللہ نے میدان آپ کے لیے، میدان عمل کھولا ہے، مناسک ہیں آپ کے۔ وہ مناسک انشاءاللہ جو متعلقہ لوگ ہیں، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں اور آگاہی، اور آپ اس کا حصہ بنیں۔ منتظر نہ بیٹھیں کہ ہمیں آ کے بلائیں، گھروں سے نکالیں، نکل آئیں گھروں سے۔ آپ مناسک کا دور ہے۔ یہ ایک مہینہ اہل لاہور کی فعالیت کا ہے، اور 13 جون پورے ملک کے عوام اور جمعیت کی اجتماع کا دن ہوگا۔ امریکہ
ان مناسک میں سے ایک سب سے تمام عوام کو، تمام طبقات کو آپ نے آمادہ کرنا ہے اس پروگرام میں شرکت کے لیے۔ مناسک میں سے پہلا منسک آپ کا یہ ہے، اپنے گھر کو تیار کریں، اپنے خاندان پورے کو تیار کریں، خواتین کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو تیار کریں اس دن کے لیے۔ دوسرا، باقی عوام، باقی طبقات تک رسائی پیدا کریں تاکہ یہ پہلا مرحلہ جو پروگرام کی آگاہی بڑھانے کا ہے اور پروگرام کی تشہیر اس اجتماع کی ہے، اور اس کے لیے باقی۔ اس کے بعد انتظامی مسائل ہیں۔ ظاہر ہے لاہور میں پروگرام ہو رہا ہے اور لاہور کے پہلے اجتماعات بڑے بڑے ہوئے ہیں اور لاہوریوں کو تحمل ہے۔ لاہور میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، سالانہ اجتماع ہوتا ہے، 25 لاکھ افراد ایک اجتماع میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جو جمعیت اتنی توانائی رکھتی ہے، سالانہ اجتماع لاکھوں میں ہوتا ہے، ہمارا تو تاریخ میں شاید دوسرا تیسرا ہونے والا ہے یہ اجتماع۔ تو کئی سالوں بعد تو کم از کم ہمیں بھی شایع نشان طریقے سے اجتماع کرنا چاہیے۔ مینار پاکستان آئے روز بڑے بڑے اجتماعات اس میں ہوتے ہیں۔ آخری پروگرام جماعت اسلامی کا بہت ہی باشکو سے روزہ ہوا اور اس سے پہلے دیگر جمعیتوں نے کیا ہے، اور مینار کو حسرت ہے کہ وہ دن کب آئے گا۔ باقی سب تو آ رہے ہیں لیکن حسینی پیروکار جو اس مینار کی تقدس و عظمت کو آ کر اجاگر کریں گے وہ منتظر ہے۔ اس کے لیے آپ نے آمادگی ظاہر کرنی ہے۔ ظاہر ہے اس اجتماع کے لیے اس عمل کے علاوہ آگاہی و تشہیر اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شرکت کے لیے تیار کرنے کے علاوہ اس کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے پاس کوئی اس طرح سے قائم قومی بجٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ جو آپس میں دڑے بندی تھی یا تقسیم شدہ لوگ تھے، وسائل بھی ہیں تو صحیح لوگوں کے پاس لیکن تقسیم شدہ ہیں۔ اس اجتماع کے لیے وسائل کی اشد ضرورت ہے، اور اس وسائل میں آپ سب نے شرکت کرنی ہے۔ کم از کم جو شرکت اپنے تعہد کے لیے ہے، جیسا میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ 100 روپیہ ہر آدمی دے، ہر فرد، گھر کا ہر آدمی، جیسے زکوٰۃ فطرہ ہوتا ہے ہر آدمی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ فطرہ نہیں ہے، پھر کلپ نہیں بنانا کہ یہ زکوٰۃ فطرہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں اس کی، کہ جس طرح وہ ہر فرد پر ہے، مینار پاکستان میں شمولیت کی، یہ سمجھیں آپ شمولیت کی اپنی ایک رسید کٹوا رہے ہیں، آپ یہ بتانے کے لیے کہ میں کنفرم شریک ہوں گا، 100 روپیہ آپ نے دینا ہے۔ لیکن یوں نہیں کہ 100 روپے سے پروگرام ہو جائے گا، یہ صرف جذبہ دکھانے کے لیے، صدقہ، صداقت دکھانے والی چیز کو صدقہ کہتے ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں نا ہم سچ کہہ رہے ہیں، تو سچ کہہ رہے ہو تو کچھ بتاؤ، سچ کی علامت بتاؤ۔ تو جو چیز سچ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت دیا جاتا ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے، جس کو ہم نے منفی معنی میں لے لیا کہ صدقہ میل کچیل ہوتا ہے۔ صدقہ صداقت دکھانے کے لیے جو کام کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنی صداقت دکھانی ہے، اور یہ 100 روپیہ اپنے صداقت کے لیے کہ ہم ہیں، میدان میں ہیں، رہبر کے ساتھ ہیں اور رہبر کی شہادت کے خراج تحسین کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ کام انشاءاللہ آپ نے آج سے شروع کرنا ہے۔ اسی اجتماع میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی اس کو ہر ایک کو نہیں دینا، یہ مقرر کریں آغائے حری یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ ایک ٹیم رکھے، اور باقاعدہ یہ آپ نے 100 روپیہ دینا ہے۔ لیکن جو اصل وسائل چاہیے، مالی وسائل، وہ اس 100 روپے سے پورے نہیں ہوں گے، وہ ڈونیشن الگ سے آپ دیں، جتنی توفیق ہے آپ کو اتنا دیں آپ۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، اہل لاہور میں ایسی شخصیات ہیں کہ کوئی ایک آدمی اکیلا بھی یہ سارے پروگرام کا خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ اکیلا اگر زیادہ بوجھ بنتا ہے تو 2 آدمی 10 آدمی مل کر اس سارے اجتماع کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں مالی۔ اور انشاءاللہ ہم جس طرح رہبر شہید نے شہید ہو کر ایک میدان ہمارے لیے آمادہ کیا ہے، مہیا کیا ہے، ہم نے اسے ضائع نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ امیر المومنین کی طرح حسرت میں بیٹھے رہیں، راستہ دیکھتے رہیں، یا امام حسین علیہ السلام کی طرح بار بار مڑ کے کوفہ دیکھتے رہیں کہ کوفہ سے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ٹرمپ سے آپ کو نفرت ہے، اسرائیل سے آپ کو نفرت ہے، قاتلوں سے آپ کو نفرت ہے۔ اس نفرت کا اظہار بھی آپ نے
اسی اجتماع کے ذریعے سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ اجتماع جیسے اس کے اہداف اعلان ہو چکے ہیں، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، قوم کے اتحاد کے لیے، وحدت و یکجہتی کے لیے، بیداری کے لیے، اور نظام ولایت کے ساتھ اپنا عہد تجدید کرنے کے لیے اس کے گوناگون مقاصد ہیں۔ انشاءاللہ آپ ایک تاریخ رقم کریں گے، جس طرح ہمارے شہداء نے 1 مارچ کو تاریخ بنائی ہے اور دنیا میں پاکستان کا نام سربلند کیا ہے، وہ ان کا عہد تھا، منہم من قضا نحبہ، اور اب ہماری باری ہے، ومنہم من ینتظر، جنہوں نے اپنا عمل کر کے دکھانا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو ممکنہ طریقہ ہے اپنی گاڑیوں پر سٹیکر لگائیں، مینار پاکستان شہید امت کانفرنس کے بلا کے اپنی گاڑیوں پر لگائیں، تاکہ یہ خود ایک ماحول ہوتا ہے، یہ مناسک میں سے ہے، یہ تشہیر ہے۔ اپنے رکشوں پر، موٹر سائیکلوں پر، اپنے گھروں پر، اپنے چوک چوراہوں میں بینر خود بنا کے، جامعہ نہ آ جائیں لینے کے لیے کہ ہم اپنے گھر میں فلیکس لگانا چاہتے ہیں جامعہ دے۔ یہ آپ کا پروگرام ہے، خود فلیکس بنائیں، 100 فلیکس بنائیں، اپنے پورے محلے میں جتنے مومنین کے گھر ہیں ان سب میں لگا دیں، ان کے دروازوں پہ لگا دیں، سٹیکر لگا دیں، اپنی گاڑیوں پر لگا دیں، اور یہ کام انشاءاللہ شروع کریں۔ وقت بہت قلیل ہے اس کے لیے، مہینہ تھوڑا ہے، اور جس طرح ملک بھر میں اس کے لیے جوش و خروش پایا جاتا ہے، یہ جوش و خروش عملی مرحلے میں مناسک میں داخل ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ کی ہمت سے، آپ کی کوششوں سے اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ وہی پروگرام ہو جو رہبر کے شایع نشان ہو، جو ملت پاکستان کے شایع نشان ہو، اور جو امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے شایع نشان ہو۔ اور یہ پروگرام شاید آپ کا بارگاہ امام عصر میں توجہ میں آ جائے، اگر کریں ہم تو ہو سکتا ہے نیت اور ایمان کے ساتھ جائیں مینار پاکستان میں، اپنے امام کو دعوت دیں ظہور کی، اللہ سے دعا کریں کہ اب ہم تیار ہیں، پہلے نہیں تھے، اختلاف تھا، تفرقہ تھا، اب ہم آمادہ ہیں، اس ذخیرہ الہی کو، بقیت اللہ کو بھیجیں دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، ٹرمپ اور آل ٹرمپ کو نابود کرنے کے لیے، مودی اور آل مودی کو نابود کرنے کے لیے، صہیونیوں اور ان کے تمام حواریوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ مینار پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ خلوص کے ساتھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممکن ہے یہ لطف و عنایت ہمارے شامل حال ہو جائے، چونکہ ایران نے اپنی شرائط پوری کر دی ہیں، لبنان نے اپنی شرائط پوری کر دی ہیں، عراقیوں نے امریکی وزیر اعظم چن کے اعلان کر دیا ہے کہ ہم وہی کوفی ہیں جو اس وقت تھے، ہم سے امید نہ رکھیں۔ اب پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا ہے کس طرف جانا ہے۔ اگر امام کے لیے حاضر ہو تو مناسک امام کے بجا لو، اور مینار پاکستان پروگرام یہ اس آمادگی کے لیے جو ظہور امام عصر میں انشاءاللہ مؤثر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنے مومنوں کی گڑ گڑاہٹ، اتنے مومنوں کا حضور، اتنے مومنوں کا جوش جب دیکھے گا اللہ کی طرف سے، ممکن ہے یہ حکم صادر ہو جائے کہ یہ نسل اور ملت اس قابل ہے کہ اللہ اپنا ذخیرہ اس کے اندر بیچ دے انشاءاللہ۔ اس امید کے ساتھ آج سے آپ نے بھرپور طریقے سے شروع کرنا ہے، اور آج آمادگی کے لیے آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے۔ 100 روپیہ مینار پاکستان کے لیے ہر فرد نے، گھر کے ہر فرد نے، نمائندگی میں نہیں، گھر کے ہر فرد نے 100 کم از کم ہے، اس سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آپ اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ملت پاکستان کو مدد کرنی ہے جس طرح ملت ایران کی مدد کی ہے، اور ملت ایران نے حماسہ خلق کیا ہے۔ اب ٹرمپ گیا ہے چائنا میں جا کر، اپنے حریف اور رقیب کے قدموں میں جا کر رویا ہے، اور اس نے التماس کی ہے کہ مجھے ایران کے اس مخمصے سے نجات دو، لیکن چائنا بھی بوپاری ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو، سوداگر ہے، وہ مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے، اور اس نے مزید ذلیل کیا ہے۔ یہ بات تاریخ بن گئی ہے کہ یہ ٹرمپ گیا ہے چائنا کے صدر کے سامنے جا کر رویا ہے، تو چائنا کے صدر نے جواب میں کہا ہے کہ امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اپنے مہمان کو گھر بٹھا کے کہا ہے کہ تیرا زوال شروع ہو چکا ہے، اور یہ بات اب ساتھ چائنا یہ نہیں کہہ سکتا کہ چائنا کے ہاتھوں امریکہ کا زوال ہے، انشاءاللہ ایران کے ہاتھوں
آئمہ کے اہل البیت کے ماننے والوں کے ہاتھوں اور پرچم ولایت کے علمدار کے ہاتھوں امریکہ کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ چائنا کے صدر کا یہ کہنا یہ عقیدت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حقیقت کی وجہ سے ہے۔ جب اس نے اس کو سامنے بٹھا کے ابلیس کو کہا ہے کہ تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے، تو سمجھو اب یہ زوال انشاءاللہ حتمی ہوگا، اور اس زوال میں جس ملت کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ملت صالحہ امت مسلمہ کا درجہ دینا ہے، اور آپ نے اپنا نام زوال امریکہ میں لکھوانا ہے انشاءاللہ۔ اور جب ہر پاکستانی، ہر مومن عورت سراپا اشتہار بن جائیں۔ آپ اپنے گاڑیوں پہ، اپنے گھروں میں، اپنے وسائل میں، اپنے دفتروں میں، سب جگہ اس اجتماع کی تشہیر بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، وہ صبح طلوع ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ جو خون اللہ کی راہ میں پیش کیا گیا ہے شہید امام خامنئی رضوان اللہ تعالی علیہ کا، اس نے انشاءاللہ دنیا کو پلٹنا اور پلٹ دیا ہے انشاءاللہ، جس کی گواہی دنیا دے رہی ہے، عالمی لیڈر اور عالمی رہنما۔ انہوں نے کہا تھا ایران مٹائیں گے، لیکن آج کوئی ملک نہیں کہہ رہا کہ ایران زوال کے قریب ہے، سب کہہ رہے ہیں امریکہ زوال کے قریب ہے انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگارہ اس ظلم کو، اس ظالم کو، اس نظام ستم کو ان پاک شہداء کے خون کے صدقے پروردگارہ صفحہ ہستی سے محو فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ٹرمپ اور نیتن یہو کو رسوا فرما، ان کے ساتھیوں، ان کے اتحادیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ مسلمان حکمران، جو مسلمان حکومتیں مسلط ہیں اسلامی سرزمینوں پر اور اسلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کے شر سے امت اسلامیہ کو نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما، امت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، علماء اسلام کو بصیرت و فراست عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملت پاکستان کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، ملت ایران کو پروردگارہ کامیابی عطا فرما، رہبر معظم کو صحت و سلامتی عطا فرما، مجاہدین اسلام کو پروردگارہ کامیابی عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔